السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریک حیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ پروگرام کا 10th ایپیسوڈ، جس میں مسلسل ہمارا فوکس رہا نوجوان نسل کی ٹریننگ کی جانب، ایک ایسے سفر کی جانب جن سے وہ ناواقفیت رکھ رہے ہیں، جن سے وہ ناواقف ہیں۔ جی ہاں، شادی زندگی کا ایسا لمحہ ہے جس کے بعد آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی۔ انسان کو مسلسل تیار رہنا چاہیے ایسے مراحل کے لیے جس سے وہ ناواقف ہے۔ اسی ناواقف سچویشن سے آپ کو واقفیت دلانے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایکسپرٹ اوپینینس کے لیے مولانا علی عظیم شاہی صاحب موجود رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کی اسٹوڈیو میں آمد کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دیا کہ میں آؤں۔ سر، اسلام کا جب بھی نام آتا ہے، جب بھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ٹائٹ سا انوائرمنٹ کا سٹرکچر کسی ایک نوجوان کے ذہن میں آتا ہے جس کا براٹ اپ کسی ایسے اسلامک ایٹماسفیئر میں نہیں ہوا۔ خاص طور پہ شاید یہ وجہ ہو کہ ہماری اسلام سے ناواقفیت ہے کہ جب بھی اسلام کا نام آتا ہے تو ایک بہت ٹائٹ، بہت ایسا کہ جس میں حقوق کا، واجبات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ مجھے ٹائم پر ہر کام کرنا ہے، مجھے اٹھنا ٹائم پر ہے، سونا ٹائم پر ہے، جانا ٹائم پر ہے۔ کیجول زندگی نہیں ہے، آپ کی زندگی بہت فوکسڈ ہے، تھکا دینے والی زندگی ہے شاید اسلام۔ حقوق کی بحث بہت کی جاتی ہے، فرائض کی بحث بہت کی جاتی ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، خاص طور پہ جب بات آتی ہے حقوق کی اسلام میں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا ٹائٹ کر دیا ہے آپ نے کہہ کر کہ اب مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہو کہ جو انسان کو پیک کر دیتا ہو اور اس کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیتا ہو، ایسے قوانین میں جکڑ دیتا ہو۔ یہ تصور ظاہر سی بات ہے اسلام سے نا آشنائی یا کم آشنائی کی وجہ سے، اور اسلامی تصور یہ ہے نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے، اور کیونکہ ناظرین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور ایک اشارہ دینا ان کے لیے کافی ہے۔ فرض کریں آپ ایک شاپنگ مال میں جاتے ہیں، بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 10 روپے کی چیز خریدیں تو ہم آپ کو بونس میں 100 روپے کی چیز گفٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ 1000 روپے کی شاپنگ کریں گے تو آپ کو 1 لاکھ کا پروفٹ ملے گا، اور اس طرح وہ آپ کو بونسز اور لکی ڈراز اور یہ وہ تمام چیزیں وہ آپ کے لیے رکھتے ہو، کیش بیک ویلیوز، تمام چیزیں، اور آخر میں بہت بڑی سی BMW بھی ہو کہ لکی ڈرا ہوگا ہر ہفتے فار ایگزامپل۔ تو اگر آپ نے 4 ٹکٹس بھی خریدی ہوں گی اور 10-10 روپے کی شاپنگ کی ہوگی تو آپ بن سکتے ہیں اس کے حقدار۔ ایگزیکٹلی۔ تو کیا آپ روزانہ جا کے شاپنگ کرنا پسند نہیں کریں گے؟ یعنی آپ جیب سے خرچ بھی کر رہے ہیں اور آپ پسند بھی کر رہے ہیں کہ مجھے ایک ذرا سا کام کرو اس کے بدلے مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے، میں ایک نماز پڑھ رہا ہوں جس کے بدلے مجھے 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، یعنی میں جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے، میرے باغات بن رہے ہیں۔ یعنی جنت میں جو مقام ایک مسلمان کا کہ وہ جنت میں پہنچے گا تو کم سے کم جگہ جو اس کو ملے گی وہ یہ کہ اس کی حد نظر سے کئی گنا زیادہ اس کو زمین ملے گی، جو چاہے گا وہ اسے ملے گی۔ یعنی اسلام آپ کو اگر یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، وہ قوانین جو آپ کو بتا رہا ہے، تو اس کے یہ قوانین آپ سے کچھ چیزیں بند نہیں کر رہی بلکہ آپ کو لاکھوں کروڑوں چیزیں دے رہی ہیں، چاہے وہ مٹیریلسٹک حوالے سے ہو، یعنی جنت میں آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہو، چاہے وہ نان مٹیریل ہو، چاہے وہ آپ کی عزت، آپ کو عزت ملے گی، افتخار ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، خوشی ملے گی، یہ تمام چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی دنیا کا سالم فکر رکھنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیا معاشرے میں قوانین ہونے چاہیے یا نہیں، سیوک اینڈ سول لاز ہونے چاہیے یا نہیں۔ یعنی اگر آپ اور میں ایک شہری کے عنوان سے زندگی گزار رہے ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتا، میں ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں کوئی قانون نہیں ہو، کوئی پابندیاں نہیں ہو، تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ جنگل کا قانون، وہ جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ تو بھائی اسلام بھی ایک عقلی بات کر رہا ہے آپ سے، بالکل سمپل سی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے زندگی گزارنی ہے اور اگر بہترین زندگی گزارنی ہے تو ان قوانین پہ چلو، اور اگر نہیں گزارنی تو زبردستی کوئی نہیں ہے، آپ جائیے کچھ اور کیجیے، اپنا ایک اور ریلیجن بنا لیجیے اور اس کے مطابق جیے، اور آپ اگر کوئی اور ریلیجن بھی بنائیں گے تو اس میں بھی کچھ قوانین بنائیں گے۔ تو کوئی بھی ایسا دین، کوئی بھی ایسا مذہب، کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں قانون نہ ہو۔ کم اور زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، یا کیفیت اس کی الگ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے عقل اس کو نہیں مانتی، یعنی جو بھی لوگ عقل کو مانتے کہ عقل خدا بند عالم کی طرف سے عطا کی ہوئی
ایک چیز ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے تو وہی کہتے ہیں قانون ہونا ضروری ہے. اب یہ قانون آپ کو جکڑتا ہے یا قانون آپ کو بند کر دیتا ہے, جکڑ دیتا ہے یا آپ کو پھنسا دیتا ہے, یا قانون آپ کو آزاد کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک تصور یہ آ رہا ہے نا کہ قانون کی پابندی یعنی میں پھنس گیا ہوں, میں جکڑ گیا ہوں. تو قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, قانون کے ذریعے آپ اپنے آپ کو محفوظ کرتے. اگر قانون نہیں ہو معاشرے کے اندر, اور دکانیں جو آپ کی کھلی ہیں, شاپنگ سینٹرز میں جتنے لوگ آ رہے ہیں, اور اگر کوئی قانون نہ ہو تو اگلے دن ہی لوٹ لیا جائے گا پورا کا پورا بازار. تو پھر آپ کی سیکیورٹی کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح قانون کی پابندی ہوتی ہے تو آپ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں, ورنہ آپ بجلی کا بل ہی نہیں ادا کریں گے. اور پھر وہی حال ہوگا جو سب معاشرے میں ہو رہا ہے کہ 8-8 گھنٹے بجلی جا رہی ہے. تو خود بخود ایک خیاس مچ جائے گا پورے نظام میں, اور پرابلم شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بعض پرابلمس ہاتھ کے ہاتھ ہو جائیں گی, بعض لانگ ٹرم ہوں گی. تو اب جیسی جیسی آپ کی حکمت ہوگی, آپ کا علم ہوگا, آپ ویسے ہی قانون بنائیں گے. یعنی ایک بچے سے کہیں قانون بناؤ, وہ ایک طریقے سے بنائے گا, اور ایک پڑھا لکھا انسان قانون بنا جائے گا, وہ ایک اور انداز سے بنائے گا. اور پھر خدا جو علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, قادر بھی ہے, وہ جو قانون بنائے گا وہ آپ کی ثوابدید اور آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بے عنوان مسلمان, یہ کب ہمیں بوجھ لگتا ہے, یہ کب ہمیں مشکل لگتی ہے, جب ہمارے لیے دین کا پرسپیکٹو کلیئر نہیں ہوتا, ہمیں دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا, تو ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر کوئی صحیح دین پیش کر رہا ہوگا نا تو وہ ایک نور کی مانند ہے, وہ ایک کلیئر ہے, آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی, آپ کو لگے گا بالکل صحیح ہے, کیونکہ آپ نے خدا کو عقلی طور پر قبول کر لیا ہوگا, آپ ایمان لے آئے ہوں گے. لیکن جب آپ ایمان نہیں لائیں گے, عقلی طور پہ سمجھ کے دین کو نہیں قبول کریں گے, تو کوئی بھی شبہ, کوئی بھی شک جو شعوری طور پہ, یہ اللہ شعوری طور پہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے گا, آپ کو لگے گا واقعی دین بہت مشکل ہے, دین پہ چلنا بہت مشکل ہے. ہاں, ایک جوان ہونے کے ناطے بعض ایک چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ سخت ہیں, کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوتی. اگر ہماری بچپن سے صحیح تربیت ہوگی, ان مراحل کو ہم صحیح طرح سے طے کریں گے جو اسلام نے ہمیں دیے, تو یہ ہمیں نارمل لگنے لگیں گی, مشکل نہیں لگے گی. بعض جگہ چیلنجز آئیں گی, واقعی بعض جگہ امتحانات ہوں گے, لیکن آپ ان امتحان میں خدا سے مدد مانگ لیں گے. آپ کہیں گے خدا یہ مشکل ہے میرے لیے, لیکن مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ توسل کریں گے اہل بیت علیہ السلام سے کہ بھائی مجھے یہ مشکل ہے, اس میں آپ میری مدد کیے تاکہ میں کامیاب ہوں, کیونکہ ہم تو کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے خدا کی مرضی کی بات ہے نا, ہمارے اندر یہ توانائی نہیں ہے, تو ہم خدا کی مدد سے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں, اور یہ چیزیں پھر چھوٹی ہو جاتی ہیں جب انسان بڑے آبجیکٹو کو دیکھتا ہے, اس کا آبجیکٹو کلیئر ہوتا ہے. اب بات آ گئی حقوق کی کہ بھائی کیا فائدہ ہے, حقوق کا فائدہ کیا میرے لیے. تو دیکھیں, ہم نے بتایا تھا کہ پچھلے بھی پروگرامز ہم نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ حقوق یعنی ایک ذمہ داری, ایک حدود, لمیٹیشنز پتہ ہے. تو آپ کی زندگی کیا ہوتی ہے, آپ کی زندگی کلیئر ہو جاتی ہے کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے, ان کو یہ کرنا ہے. اگر کوئی شخص دین نہ بھی رکھتا ہو, اس کو کوئی دین نہ ہو, فرض کرے وہ کہتا ہے کہ میں بغیر دین کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں, ایک خاتون کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز تو وہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا کہ بھائی آپ یہ کر لیں, میں یہ کر لیتا ہوں, آپ یہ گھر کا کام سنبھالیں, میں باہر کے یہ کام سنبھالتا ہوں. دین بھی آ کے یہ کہہ رہے ہیں, یعنی جو آپ کی عقل سوچ سکتی ہے وہ دین آپ کو بتا رہا ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز آ کے دین بتا رہا ہو کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے ہو. بعض جگہوں پہ ہاں دین اتنی گہرائی میں جا کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اسٹڈی اور ریسرچ کے بعد وہاں پہنچتے ہیں, یعنی 50 سال 100 سال ریسرچ اسٹڈی کرتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں دین نے جو یہ کہا تھا یہ بھی انسان بھی یہاں تک پہنچا ہے. تو اس لیے یہ قوانین جو خداوند عالم نے بنائے ہیں, یہ حقوق جو خداوند عالم نے دیے, اس لیے دیے کہ آپ کو سکون حاصل ہو. سکون حاصل ہوگا, عدل کا قیام ہوگا گھر کے اندر, تو پھر ہم اپنے اصل مقصد کو حاصل کر سکیں گے, ورنہ ہم نہیں کر پائیں گے. اس لیے حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے. حقوق سے آپ کو پھنسایا نہیں جا رہا, حقوق سے آپ کو رہائی دلائی جا رہی ہے. یعنی فرض کریں ایک شخص یہ کہے, بہت چھوٹی سی مثال ہے, بہت پریکٹیکل مثال ہے, یعنی ایک شخص آپ سے کہے یہ جوتا کیوں بنائے, یہ جوتا جو ہے نا یہ میرے پیر کو پھنسا دیا اس جوتے نے, اور اس میں تو میرا پیر فری ہی نہیں ہے. موزہ بھی پہنتا ہوں, پھر اس کے اوپر جوتا بھی پہنتا ہوں, وہ بھی اتنا ٹائٹ, اس کے لیسز کو میں باندھتا ہوں, اور پھر میں چلتا ہوں. میرے پیر کے لیے تو یہ عذاب ہے. تو کیا واقعی یہ عذاب ہے آپ کے پیر کے لیے, یا آپ کے پیر کی حفاظت ہو رہی ہے اس سے؟ سو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اگر ریوارڈز کا ایڈوانٹیجز پہ ایمان لے آئیں, اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہماری ذات کو, ہمارے معاشرے کو, ہماری زندگی کو کتنا رہے گا اس دنیا میں اور آخرت میں, تب ہمیں دین بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا, بلکہ شاید آسانی سے بھی آسان لگے. خدا تعالیٰ خود فرما دے کہ میں دین کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. بے شک. اچھا مولانا, آپ بتائیے گا کہ میاں بیوی کے معاملے میں حقوق کی بحث کس طرح سے شروع کی جاتی ہے, اور اس میں کیا لاز
ہیں جس کو اسپیسیفکلی میں بیوی کو جاننا اور خاص طور پہ ایسے نوجوان کو جاننا بہت ضروری ہے جو کہ شادی کرنے جا رہا ہے؟ جی اس سے پہلے میں ایک اور جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ حقوق ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز ہے وہ ہے اخلاق. یہ دونوں ساتھ ہیں زندگی میں. صرف اور صرف حقوق کا جان لینا خطرناک ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ صرف اور صرف اخلاق کو جان لیں. دونوں کو جاننا ضروری ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم ابھی حقوق کو پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، اخلاقیات کو بعد میں کریں گے. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جو شادی شدہ فیملیز یہ دیکھ رہی ہیں وہ خواتین کل سے اپنے حقوق مانگنا شروع ہو جائے. حقوق کا جاننے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً حقوق مانگنا بھی شروع ہو جائے. آپ اخلاق کے ساتھ جیتی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم ہو اور آپ کو زندگی اچھی نہ گزری ہے تو پھر آپ آخر میں اپنے حقوق مانگتی ہیں. لیکن اس کا جاننا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اس کو اپلائی کرنا ہے. اس لیے نوجوان اپنے آپ کو اگر تیار کر رہے ہیں تو یہ پہلے جان لیں کہ حقوق دو طرح کے، یعنی مرد اور عورت، شادی شدہ میاں بیوی. یعنی جب آپ شادی کریں گے تو حقوق آپ کے اوپر آئیں گے نا. یعنی حقوق یعنی آپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ میں میاں بننے جا رہا ہوں، میں ایک شوہر بننے جا رہا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. جب آپ سے کہتے ہیں قبول ہے، مولانا صاحب آپ سے کہتے ہیں قبول ہے بیٹا، آپ کہتے ہیں جی مجھے قبول ہے. یہ قبول ہے، کیا قبول ہے؟ یہ صرف یہ وہ خاتون مجھے قبول نہیں ہے، یعنی یہ پوری ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں کہ میں بے عنوان شوہر اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا، میں بے عنوان باپ اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا. وہ کیا ہے وہ ذمہ داری؟ وہ دو طرح کی ہیں. یا وہ مشترک ہیں، یعنی آپ دونوں کے میوچل ہیں، وہ دونوں کو ادا کرنے، لڑکا اور لڑکی، میاں اور بیوی دونوں مل کر وہ حقوق ادا کریں گے. یا ایز این انڈیویجول ہے وہ حقوق کہ میاں کے الگ ہیں اور بیوی کے الگ ہیں. وہ انشاءاللہ وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو ڈسکس کر کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. مشترک کیا ہے؟ یعنی جو دونوں کو ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں یہ کہ ہم دونوں کیونکہ ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ساتھ شامل حال ہیں، تو سب سے پہلے حق یہ کہ میاں بیوی کو انڈرسٹینڈ کرے اور بیوی میاں کو انڈرسٹینڈ کرے. یہ بہت ضروری ہے. انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے، اور انڈرسٹینڈنگ آسان نہیں ہے کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو ناظرین کو بھی یہ بات ہم نے ہنٹس کے طور پہ بتائی تھی کہ میاں بیوی میں کچھ قدرتی اختلافات ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کی نیڈس کیا ہوتی ہیں، نیچرل ڈفرینسز. بالکل. ان کی نیڈس ان کو پتہ ہونی چاہیے، ان کی وانٹس ان کو پتہ ہونی چاہیے، ان کا کیا رول ہے وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو انڈرسٹینڈ اسی طرح ہم کریں گے. انڈرسٹینڈنگ آپ کی کب اچھی ہوگی؟ جب آپ کی شناخت اچھی ہوگی. جب ایک لڑکا لڑکی کی شناخت کو اچھی طرح سے کر سکتا ہوگا تو وہ اچھی طرح سے اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوگا. کسی بھی چیز کی تعریف آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح ایک بیوی جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو درک کریں گے ہر زاویے سے، احساسات، جذبات، عقیدہ، عمل. ایک دوسرے کو اسٹڈی کریں. اسٹڈی کی نیت سے جب آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ کی لائف اچھی ہوگی. لیکن کرٹیسزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کی لائف خراب ہونی شروع ہو جائے گی. یعنی ہوتا یہ ہے نوجوان نسل پرابلم جو کا شکار ہوتی ہے شروع شادی کے فوراً بعد یا کچھ عرصے میں، اس کی پرائم آبجیکٹیو اس کے پیچھے چھپا ہوا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو اسٹڈی کریں، ہم ایک دوسرے کو ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میری طرح کی نہیں ہے، اس سے میرا سوچ نہیں ملتا، وہ اس کو پرابلم ہوتی ہے، اس کو پرابلم ہوتی ہے، پھر یہ نیگیٹو دیکھنے لگتے ہیں اور آخر میں پھر جدائی کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر شروع سے ہی وہ کہے کہ اچھا میں آپ کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، انالیسس کرنا چاہتا ہوں فرسٹ، دین کوئی رزلٹ پر جاؤں گا. ہاں، اس رزلٹ پہ جانے کے بعد بھی میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا کہ دس از ریالٹی. ایگزیکٹلی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ نے درک کر لیا ہے تو پھر آپ رسپیکٹ کیا دیتے ہیں. ہمارے رسپیکٹ دینے کے اسٹینڈرڈز اور کرائٹیریاز بہت ڈفرینٹ ہے اس سے کہ جو اسلام نے ہمیں دیے. یعنی آپ اس لڑکی کو جو شادی کر کے لا رہے ہیں وہ بے عنوان ایک خدا کی مخلوق، بے عنوان ایک انسان، اشرف المخلوقات ہے نا. وہ بھی آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھ رہے تو وہ بھی تو اشرف المخلوقات ہے. اس کو آپ کیا اہمیت دے رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو تمام چیزوں سے ہٹا دیں، ابھی کوئی رشتہ نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ایک کردار ہے، ایک خاتون ہے، اسلام کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے اور ایک بیٹی ہے کسی کی. آپ کے ذہن میں کوئی اس کی عزت اور اس کا احترام آتا ہے؟ تصور ہی نہیں آتا ذہن میں. پھر اب وہ آپ کی بیوی بن گئی، یعنی اس کی ایک نسبت ہو گئی آپ کے ساتھ، تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر آپ اس کا احترام کریں گے تو میرا یہاں یہ سوال ہے تمام ناظرین سے، خاص طور سے جوانوں سے، کہ آپ کیسے عزت دیں گے؟ کیسے اس لڑکی کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ شخص میری عزت کر رہا ہے؟ اور کیسے اس لڑکے کو یہ پتہ چلے گا کہ میری بیوی میری عزت کر رہی ہے؟ آخر وہ کیا کر کے دکھائے گی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ میری عزت کر رہا ہے یا کر رہی ہے؟
کون سا ایسا عمل ہوگا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں, یا بیوی کو اندازہ ہوگا کہ میرا شوہر میری عزت کرتا ہے؟ دیٹ واز دا کویسچن جو کہ مولانا نے آپ کے سامنے پٹ کیا. ذرا غور فرمائیں اس کویسچن پہ. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کیسے یہ پتہ چلے گا کہ شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے؟ یہ کویسچن تھا مولانا کی طرف سے. کافی ٹائم ملا ہوگا آپ کو سوچنے کے لیے. چلتے ہیں مولانا کے پاس اسی کے جواب کے لیے. سر, آپ نے تو لوگوں کو خود ہی بتا دیا کہ میں جواب دینے والا ہوں, لیکن فی الحال میں جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں. اوکے, کیونکہ میں یہاں کچھ بتانے کے موڈ میں ہوں. جواب ان کو خود ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ اٹس اے ٹو وے ٹریفک. کچھ کام ان کو بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ہوگا. لیکن جب وہ خود اسٹیپ لیں گے اور کوشش کریں گے تو ان کو خود بھی انٹرسٹنگ لگے گا اور مزہ آئے گا. اس کے بعد جو میاں بیوی کے لیے میوچل ہے وہ یہ کہ وہ محبت ہو ایک دوسرے سے. یہ ان کا حق ہے کہ میاں بیوی سے محبت کرے, بیوی میاں سے محبت کرے. تو یہ باتیں بھی ناظرین کو سوچنی چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں, وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے, جن سے محبت زیادہ ہوتی ہے دلوں میں. وہ کیا چیزیں کرنی چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے. اور اس پہ ناظرین کو, جو ہمارے نوجوان نسل ہے, ان کو تجربہ کار افراد سے رجوع کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. تو اچھا ہے ان کے لیے, وہ کام کریں گے. ورک ایسے ایک جیسے آپ اسائنمنٹ دیتے, یہ بھی ایک طرح کا ایک اسائنمنٹ ہے, ایک کام ہے, ایک ٹاسک ہے جس کو اچیو کرنا چاہیے. خوش اخلاقی بہت ضروری ہے کہ میوچلی دونوں کو خوش اخلاق ہونا چاہیے, خوش مزاج ہونا چاہیے. اور یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے آپ کی زندگی میں. یہ ایک گھر کو معطر کر دیتی ہے, اس فضا کو, جیسے آپ کہتے ہیں نا, باہر کی فضا لے آتی ہے گھر کے اندر. اگر خوش اخلاق ہو میاں بیوی تو بہت زبردست انوائرمنٹ بنتا ہے. درگزر سے کام لینا ہے, معاف کرنا ہے, خاص طور سے میاں کو, کہ وہ اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو وہ معاف کر دے, درگزر کر دے. اس طرح اور بھی چیزیں ہیں. سچا ہو, لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ سچائی کے ساتھ اپنے بات کرے, اپنے پیغام پہنچائے. یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے آنیسٹ ہونا چاہیے. آنیسٹی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے ایک میاں بیوی کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے. اور یہ حق بھی ہے ان دونوں کا کہ دونوں ایک دوسرے سچے ہوں. اس میں چھپانے کی اور ڈھانکنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط انفارمیشن دیں, کیونکہ یہ حق ہے کہ وہ اسے سچ بات کہیں. شکر کرنا, تھینکس کرنا, اپریشیٹ کرنا, ایکنالج کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حق ہے کہ ایک میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو دے اور یہ کرے. بریکٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. سچائی کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہمیشہ کہ ہر بات بتا دی جائے اور یا ہر بات چھپائی جائے. بعض باتیں انسان اپنے اندر چینجز لا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, تو ضروری نہیں کہ وہ بھی بتا دے. ورنہ ابھی پرسنالٹی کو آپ نے صحیح سے جج نہیں کیا سامنے والے کی, اور آپ ہر بات اس کو بتا دیں تو ہو سکتا ہے وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو. اس لیے انسان بنیادی چیزوں کو ضرور کلیئر رکھے اپنے شوہر سے, تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان کریٹ نہ ہو, کوئی بعد میں ایک دوسرے کے لیے پرابلم کا شکار نہ ہو. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انفرادی حقوق کیا کیا ہے. جیسے کہ ایک عورت کا, ایک بیوی کا جو حق ہے شوہر پہ, وہ یہ کہ وہ اس کے نفقے کا انتظام کرے. یعنی اس کے لیے غذا کا انتظام کرنا, اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا, اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا, اس کے لیے بنیادی آسائش کی جو چیزیں اس کا انتظام کرنا, حتیٰ آرائش کی اگر بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کا انتظام کرنا. یہ ایک عورت کا حق ہے کہ اس کے لیے کیا جائے. لیکن کس حد تک, یعنی جو معاشرے میں جو جس اسٹیٹس کی وہ لڑکی کو لے کر آیا ہے اور جو اس کے خود کا ایک اسٹیٹس ہے اس کے مطابق. کیونکہ ہم نے اپنے شریک حیات کے انتخاب کے دوران یہ بات بتائی تھی کہ آپ اپنے سے برابر کی لڑکی کو لے کر آئیں, جو آپ سے میچ کرتی ہو, تو آٹومیٹکلی آپ کا اسٹیٹس اور اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ 19-20 ہوگا. تو پھر آپ اسی حساب سے گھر کو بھی آپ رکھیں گے کہ وہ لڑکی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک ایسے گھر میں آ گئی ہوں کہ جہاں میرا اسٹیٹس میٹ ہی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ بہت زیادہ ہے. تو اس کا حق ہے اس لڑکی کا کہ آپ اس کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق دیں. یہ پہلی بات ہے کہ یعنی جو غذا اس کو دینی ہے وہ وہی دیں جو نارمل غذا ہوتی ہے, یعنی ہر چیز نارمل ہو. ہاں اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ اور بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اچھا دے سکتے ہیں تو اچھا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اس کی آخری حد ہے وہ یہ کہ اس کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق آپ کو چیزیں دینی ہیں, جس کا کرائٹیریا, یعنی ایک گھر بھی اس کو پرووائڈ کرنا ہے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ الگ گھر نہیں لے کے دینا, بلکہ اگر آپ کا اپنا ایک گھر ہے یا آپ کرائے کے گھر میں بھی رہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ گھر کے لوگ رہتے ہیں ساتھ, تو یہ بات پہلے ہی کلیئر ہونی چاہیے کہ بھائی آپ ایسے گھر میں آ رہی ہیں کہ جہاں پہ اور بھی افراد رہتے ہیں,
ہم اس طرح رہیں گے, ہماری زندگی اس طرح ہوگی, تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ خوش رفتاری, جیسا کہ ہم نے میوچل آبجیکٹو میں بتایا تھا کہ احترام کرنا ضروری ہے, یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کا احترام کرے, اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے اور نرمی سے برتاؤ کرے. ہمارے یہاں معاشرے میں سختی سے برتاؤ کرتے ہیں, یعنی سمجھتے ہیں کہ مرد کی مردانگی اس میں کہ وہ عورت پر زور زبردستی سے کام لے, دبا کر رکھے اسے, ہاں اسے دبا کر رکھے, تو وہ اپنے آپ کو کامیاب مرد سمجھنے لگتے ہیں, جبکہ یہ تصور غلط ہے. اسلام کا تصور جو ہے وہ بہت ہی نرم لہجہ اسلام کا ایک بیوی کے ساتھ نرم انداز سے تواضع کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے اندر محبت اور چاہت پیدا ہوتی ہے. یعنی ہر لڑکی کیونکہ کم سن ہوتی ہے تو وہ بہت سارے مسٹیکس کرتی ہے, اسے نہیں پتہ ہوتا, نیا تجربہ ہوتا ہے, تو اگر مرد سختی اور غصے سے کام لے گا تو یہ ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا, شروع میں اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اسلام چاہتا ہے کہ نہیں, آپ درگزر سے اور آپ جو ہے وہ پیار محبت کی لینگویج کو یوز کریں, یہ اس عورت کا حق ہے. اچھا, یہاں پہ کوئی خاتون مس یوز نہ کرنا چاہے اس بات کو کہ اب ہر وقت غلطی کی چلی جا رہی ہیں اور ہر وقت اپنا تجربہ ہی کی چلی جا رہی ہیں کہ بھائی مولانا صاحب نے کہا تھا یا دین مجھے کہتا ہے کہ غلطی کی تو کوئی بات نہیں, میرا میاں مجھے معاف کرے گا. نہیں, ہر وقت نہیں ہے یہ, بعض اوقات بعض جگہوں پہ جہاں انسان سے نیچرل مسٹیکس ہو سکتی ہیں وہاں پہ اس کو درگزر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ انحراف سے بچانے کے لیے ایک ذمہ داری دی گئی ہے مرد کو کہ عورت جو ہے وہ بھٹکے نہیں, گمراہ نہ ہو, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. وہ عورت یہ حق رکھتی ہے کہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اس کا شوہر, تو یہاں پہ ضروری ہے کہ وہ رعایت کرے اس بات کی, وہ اس کا میاں, کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, وہ انحراف کا شکار نہ ہو, ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اپنی عزت و آبرو اس کے ہاتھ سے چلی جائے. اس لیے اس کو پروٹیکشن دینا یہ مرد کا کام ہے. یہ حق ہے اس کا کہ اس کا میاں اس کو پروٹیکٹ کرے, اس کو سکون دے, خوشی دے, امنیت دے اور اس کو عزت دے, تاکہ وہ ایک بہترین بیوی اور ماں ثابت ہو. حقوق کی ڈسکشن, حقوق و فرائض کی ڈسکشن, جب حقوق کی بات ہوتی ہے آف کورس فرائض کی بھی بات ساتھ ہی چلتی ہے. حقوق کی بات ہو رہی ہے, جب ہمارے سامنے کانسیپٹ ہوگا آنے والی زندگی کا, جب ہمارے سامنے یہ ویو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور مارے گا اور پھر ایک دن اٹھائے گا اپنی قبروں میں سے اور ایک ریوارڈ ہمیں دے گا اس زندگی کے بدلے, جو نیکیاں ہم نے کی ہوئی ہیں, جو چیز ہم نے دنیا میں کمائی, اس کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز, کوئی ایسا ریوارڈ جو کہ دائمی ہے اب اس زندگی کے بعد بھی ملے گا, دین یہاں کے حقوق, یہاں کے فرائض, یہاں کی باؤنڈریز جو اسلام ہم پہ لگاتا ہے ان کو فیس کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے شریک حیات. مجھے, ہماری پوری ٹیم کو اور اسپیشلی مولانا علی عظیم شرائع صاحب کو اجازت دیجیے. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے. آپ ہمیں اپنے سوالات اس ای میل ایڈریس پہ پہنچا سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, جن کا جواب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ای میل کے ذریعے ہی دیں تب بھی, یا چاہتے ہیں کہ ہم آن ایئر اس کو ڈسکس کریں تب بھی. آپ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمیں وقت سے پہلے ہی, ہمارے کہنے سے پہلے ہی اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ ساتھ دینے کا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.